محترم حضرات، قابل صد احترام معزز سامعین، گزشتہ جمعۃ المبارک میں محرم الحرام کے مہینے میں پیش آنے والے واقعات میں سے ایک واقعہ یعنی سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت یکم محرم الحرام کو ہوئی ہے، تو اس نسبت سے چند باتیں ان کی سیرت کے حوالے سے، ان کی منقبت کے حوالے سے بیان کی گئی۔ اسی محرم الحرام میں جو اور بڑا واقعہ پیش آیا ہے، وہ واقعہ ہمارے ہاں واقعہ کربلا کے نام سے معروف ہے، اور اس واقعہ کربلا میں جو سب سے بڑی ہستی اور سب سے بڑی شخصیت شہید ہوئی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور سیدنا علی المرتضیٰ اور سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے صاحبزادے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے واقعہ کربلا میں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ بہت ہی پیارا رشتہ، بڑا ہی محبوب رشتہ۔ انشاءاللہ یہ تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے اس پر گفتگو ہوگی، لیکن اس موقع کی مناسبت سے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو نواسے اور نواسیاں ہیں، آپ کی نسل، میں تھوڑا سا ان کا بھی تذکرہ کرتا جاتا ہوں، کیونکہ ہمارے ہاں جو معروف ہے وہ یہ ہے کہ حضور کے دو نواسے تھے، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما تھے، یہ تو تھے، بالکل تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اور اولاد ہے، اول تو اس کا تذکرہ نہیں ہوتا، اور ہمارا عمومی تصور یہ ہے کہ اور کوئی نواسا نواسی تھے ہی نہیں، اور کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسا نواسی یا آپ کے اہل بیت میں اور کوئی تھا ہی نہیں۔ تو اسی لیے موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے انشاءاللہ اس کا جو اختتام ہوگا وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ اور ان کی قربانی اور شہادت پہ ہوگا۔ لیکن اس کا آغاز میں تھوڑا سا یوں کرتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو آگے اولاد ہے اور اولاد کی اولاد ہے، کون ہیں، کتنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دونوں طرح کی اولادوں سے نوازا، آپ کے بیٹے بھی تھے اور آپ کی بیٹیاں بھی تھیں، لیکن آپ کی جو اولاد نرینہ تھی وہ بالکل چھوٹی عمر میں وہ دنیا سے، صغر سنی جسے کہا جاتا ہے، چھوٹی عمر کے اندر وہ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صاحبزادے جنہوں نے سب سے زیادہ عمر پائی، آپ کے بیٹے جنہوں نے سب سے زیادہ عمر پائی، وہ آپ کے آخری بیٹے تھے، اور ان کا نام تھا حضرت ابراہیم۔ یہ آپ نے اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سے ان کا نام ابراہیم رکھا تھا۔ یہ جو تھے انہوں نے 4 سال کی عمر پائی، 4 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ سب سے زیادہ عمر پانے والے بیٹے تھے۔ بقیہ جو 3 آپ کے صاحبزادے تھے وہ اس سے بھی کم عمر کے اندر دنیا سے پردہ فرما گئے۔ البتہ جو آپ کی صاحبزادیاں تھیں ان کو اللہ رب العزت نے عمر دی، لیکن ان کو بھی بہت عمر نہیں ملی، بہت زیادہ ان کو عمر نہیں ملی۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 صاحبزادیاں وہ آپ کی حیات مبارکہ میں ہی وفات پا گئی تھی۔ میں اس کو جوانی بھی نہیں کہتا،
میں اس کو نوجوانی کہتا ہوں. نوجوانی کی عمر کے اندر وہ دنیا سے پردہ فرما گئی. آپ اندازہ اس بات سے لگائیں، آپ کی جو پہلی اولاد ہوئی ہے وہ آپ کی عمر مبارک 29 برس تھی جب آپ کی پہلی اولاد ہوئی. آپ کی پہلی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا پیدا ہوئی جب آپ کی عمر مبارک 29 برس تھی. اور جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے ہیں تو آپ کی عمر مبارک 63 برس تھی، جبکہ آپ کی بیٹیاں وہ ہجرت کے چوتھے سال تک آپ کی تینوں بیٹیاں دنیا سے پردہ فرما چکی تھیں. ہجرت کا چوتھا سال، اس کا مطلب آپ کی عمر مبارک 54 برس ہے، 57 برس. 53 سال کی عمر میں آپ نے ہجرت فرمائی نا، 57 برس، 29 اور 57، یعنی ان میں سے کوئی 30 سال کی عمر کو بھی نہیں پہنچی. 24، 25، 23 اس عمر کے اندر وہ دنیا سے پردہ فرما گئے. پھر آپ کی جو سب سے چھوٹی صاحبزادی ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ 22 یا 23 برس کی عمر میں دنیا سے پردہ فرما گئی. آپ کی عمر مبارک، آپ کی وفات کے 6 ماہ کے بعد، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا سے پردہ فرمانے کے صرف 6 ماہ کے بعد وہ بھی دنیا سے پردہ فرما گئی. تو آپ کی جو اولاد تھی وہ بہت چھوٹی عمر کے اندر ہی، نوجوانی میں آپ کہہ لیں، نرینہ اولاد بچپن میں، اور آپ کی جو بیٹیاں تھیں وہ نوجوانی میں کہہ سکتا ہوں اس کو، چلیں کسی حد تک آپ جوانی کہہ لیں ان کو، اس میں دنیا سے پردہ فرما گئے. لیکن سب کی شادی ہوئی، شادی بھی ہوئی، اور اللہ رب العزت نے ان کو اولاد سے بھی نوازا. اب ان کی جو اولادیں ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور نواسیاں ہیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور نواسیاں، ان کی جو اولادیں ہیں. اب وہ کتنے ہیں؟ آج میں آپ کے سامنے تھوڑا سا یہ تذکرہ بھی کرنا چاہتا ہوں. وہ کون تھے، کتنے تھے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے بڑی بیٹی ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے بڑی بیٹی ہے، اور ان کی شادی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی تھی ابو العاص سے، ابو العاص بن ربیع سے. ابو العاص بن ربیع، اس کا تعلق بنو امیہ سے تھا، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں بھانجے لگتے تھے. آپ کی جو پہلی زوجہ محترمہ ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی ہمشیرہ ہیں، ان کا نام ہے حالہ بنت خویلد. حضرت خدیجہ کی ہمشیرہ، ہمارے ہاں اس کو بڑا مایوب سا لفظ سے میں نہیں استعمال کرتا ہوتا، جو بیوی ہوتی ہے نا، ان کا بیوی کے جو بھائی اور بیوی کی جو بہنیں ہوتی ہیں، ہمارے ہاں ایک اس کے لیے اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے، میں وہ نہیں بولتا، وہ بڑا معیوب لگتا ہے مجھے. بہرحال اس کو ہم کہہ سکتے ہیں سسٹر ان لا، انگلش میں کہہ لیجئے، چلو اس حد تک تو گنجائش ہے، ہم بول سکتے ہیں. اردو میں کہیں نہ کہیں اس کے لیے برادر نسبتی کا لفظ بھی آتا ہے، برادر نسبتی کا لفظ بھی آتا ہے. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی ہمشیرہ حضرت حالہ کے بیٹے تھے ابو العاص. حضور خالو لگے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابو العاص کے خالو لگے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام خالو اور وہ بھانجے لگے. ان کے ساتھ حضور نے اپنی پہلی بیٹی کا نکاح کیا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا. اچھا، یہ ابو العاص جو تھے نا، ابو العاص اتنا شریف النفس انسان تھا عرب کا، اتنا شریف النفس اور اتنا دیانتدار اور اتنا امانت دار شخص تھا، اور اتنا نفیس انسان تھا
اب دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انتخاب ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انتخاب ہو، اس لیے حضور اکثر فرمایا کرتے تھے وہ بڑا اچھا انسان ہے، وہ میرا بڑا بہترین داماد ہے۔ ابو العاص کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، عرب کے اندر یہ زمانہ جاہلیت کی بات ہے، ابھی حضور کو نبوت نہیں ملی تھی، میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں۔ اس وقت یہ جو ابو العاص تھے یہ الامین کے لقب سے جانے جاتے تھے۔ الامین، ابو العاص جو تھے یہ الامین کے لقب سے، انتہائی دیانتدار، اور بعد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی اسی لقب سے ملقب ہوئے، الصادق الامین۔ اور ابو العاص جو تھے وہ اس لقب سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جو بڑی بیٹی تھی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا نکاح ابو العاص سے کیا۔ غزوہ بدر کے موقع پر ابو العاص کفار کی طرف سے لڑنے آئے، اور کفار کی طرف سے جب لڑنے آئے تو قید کر لیے گئے، اور قید ہونے کے بعد پھر اس کے بعد وہ ایمان قبول کیا اور صحابیت کا شرف حاصل ہوا ان کو، حضرت ابو العاص کو۔ ان کا نکاح حضرت زینب سے ہوا، حضور کی پہلی بیٹی، سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب، حضور کے پہلے داماد، سب سے بڑے داماد حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان سے اللہ پاک نے 2 اولادیں دی ان کو، ایک بیٹا ایک بیٹی۔ جو بیٹا تھا اس کا نام تھا علی، علی الزینبی کے نام سے یہ معروف ہوئے ہیں بعد میں۔ یہ ابو العاص کے بیٹے تھے اور حضرت زینب کے بیٹے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے پہلے اور سب سے بڑے نواسے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ابھی حضرت علی وہ نہیں ہے جو حضور کے داماد ہیں، علی المرتضیٰ، یہ وہ نہیں ہے، یہ حضور کے نواسے ہیں، بڑے نواسے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، چونکہ آپ کی نرینہ اولاد نہیں تھی، اسی لیے یہ بڑے بڑے مواقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوتے تھے۔ جب مکہ فتح ہوا ہے، مکہ فتح، یہ فتح مکہ میں شامل ہیں حضور کے یہ نواسے، حضرت زینب کے بیٹے، حضرت ابو العاص کے بیٹے، یہ شامل ہیں فتح مکہ میں۔ اور فتح مکہ کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری پر جو پیچھے بیٹھے تھے وہ آپ کے یہی نواسے تھے، یہی نواسے تھے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ بت گرا رہے تھے، بیت اللہ کے اندر جو بت تھے 360، ان کو حضور جب گرا رہے تھے تو حضور کے ساتھ یہ بھی گرا رہے تھے۔ یہ پہلا نواسا ہے، سب سے بڑا نواسا۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جب رومن امپائر کے ساتھ جنگ یرموک ہوئی ہے، اس جنگ یرموک میں یہ شہید ہو گئے رضی اللہ تعالی عنہ وارضا۔ یہ پہلے نواسے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، سب سے بڑے نواسے ہیں۔ تھوڑی سی حیرت تو ہو رہی ہوگی نا، ہم نے تو ایسی باتیں سنی نہیں، ہم نے تو سنی نہیں۔ یہ سب سے پہلے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاون اور مددگار بن کر حضور کے ساتھ شامل رہے، جنگوں میں شامل رہے، فتح مکہ میں شامل رہے، جنگ یرموک کے اندر، یہ حضرت عمر کے زمانے کے اندر انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ اور دوسری جو نواسی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی نواسی، حضرت زینب کی دوسری اولاد، حضرت ابو العاص کی دوسری اولاد، ان کا نام ہے حضرت امامہ۔ امامہ بنت زینب بھی کہہ سکتے ہیں ماں کی نسبت سے، اور امامہ بنت ابو العاص بھی آپ کہہ سکتے ہیں ابو العاص کی نسبت سے، حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ حضرت امامہ جو ہیں رضی اللہ عنہا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب تھی اور بہت پیاری تھی، حضور بڑی محبت فرماتے تھے ان سے۔ اس کا اندازہ آپ لگائیے اس بات سے کہ حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری کے اندر، بینا نحن جلوس فی المسجد، کہتے ہیں کہ ہم مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، نماز کا انتظار کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں اور آپ نماز پڑھیں۔ نحن جلوس فی المسجد، ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، اس خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، یحمل امامہ بنت ابی العاص بن الربیع، تو وہ جو حضور کی نواسی تھی امامہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو اپنے کندھے پہ اٹھائے ہوئے تھے، کندھے پر آپ نے حضرت امامہ کو اپنی نواسی کو اٹھایا ہوا تھا۔ وَأُمُّهَا زینب بنت رسول اللہ، اور ان کی جو والدہ ہیں وہ زینب بنت رسول اللہ ہیں، یہ امامہ۔ وہی الصبیہ، چھوٹی سی بچی تھی، یحملها، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو اٹھائے ہوئے تھے۔ فصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حال میں نماز پڑھائی کہ وہی علی عاتقہ، کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھے پر ہیں۔ اس حالت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھے پر ہیں۔ یضعها اذا رکع ویعیدها اذا قام، جب آپ رکوع میں جاتے تو ان کو اتار دیتے، پھر آپ رکوع کرتے، سجدہ کرتے، اور پھر جب سجدے سے اٹھتے تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو اپنے کندھے پہ بٹھا لیتے۔ حتی قضا صلاتہ یفعل ذلک بہذا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی یہ پوری نماز اس طرح پڑھائی، اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اس نواسی کو کندھے پر بٹھائے ہوئے ایک طرح سے نماز پڑھائی۔ اور صحابہ کہتے ہیں یہ ایک دفعہ نہیں ہوا، ایسا اکثر ہوتا تھا، ایسا اکثر۔ پہلی نواسی ہے نا، وہ پہلی ذرا زیادہ پیاری ہوتی ہے، اتنا تو آپ جانتے ہی ہوں گے، پہلا پوتا، پہلا بیٹا، پہلی بیٹی، پہلا نواسا، پہلی نواسی، اس کی اپنی ایک الگ ہی شان ہوتی ہے، اس کی الگ ہی ایک محبت ہوتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح نماز کئی دفعہ پڑھایا کرتے تھے۔ اچھا، بعد میں جب سیدنا حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما، جب ان کی ولادت ہوئی ہے نا، اور وہ تقریباً کوئی 3 سال 4 سال کی عمر کو پہنچے ہیں، تو پھر حضور ان کے ساتھ بھی ایسا کرتے تھے۔ بالکل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ محبت ان کے ساتھ بھی تھی، اور یہی طرز عمل حضرت امامہ کے ساتھ بھی تھا رضی اللہ تعالی عنہا۔ اچھا، اسی طرح کا ایک اور واقعہ آپ سماعت فرمائیں انہی کے حوالے سے۔ یہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ۔ اس میں ایک بات بڑے مزے کی ہے، کہتی ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہدیت لہ قلادۃ جزع، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس نا ایک ہار کسی نے بطور تحفہ بھیجا، تحفہ کے طور پر آیا، ہدیہ کے طور پر آیا۔ فقال لأدفعنها الى احب الی اہلی الی، حضور نے فرمایا مجھے اپنے اہل میں جو سب سے محبوب ہے یہ میں اس کو دوں گا، مجھے اپنے اہل میں جو سب سے محبوب ہے یہ میں اس کو دوں گا۔ اب جو میں کہتا ہوں نا، بڑی دلچسپ بات ہے، وہ سنیے۔ فقالت النساء، تو آپ کی جو ازواج مطہرات ہیں وہ آپس میں کہنے لگیں، ذهبت بها ابنۃ ابی قحافہ، وہ جو ابی قحافہ کی بیٹی ہے نا، یہ اس کو ملے گا، یہ اس کو ملے گا۔ آپس میں کہنے لگی۔ ابو قحافہ کون تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد، اور حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی حضرت عائشہ حضور کے گھر میں، چلیں یہ عائشہ کو ملنا ہے۔ حضور نے یہ فرمایا نا، جو مجھے سب سے زیادہ میرے اہل میں محبوب ہے، پیارا ہے، پسندیدہ ہے، یہ میں اس کو دوں گا۔ ازواج مطہرات کہنے لگے لے بھائی عائشہ کا ہے، یہ عائشہ کا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کائنات کے محبوب ہیں، اور حضرت عائشہ کائنات کے محبوب کی محبوبہ ہیں، کائنات کے محبوب کی یہ سب ازواج مطہرات کہہ رہی ہیں، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ کہتے ہیں کہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امامہ کو بلایا، ان کو بلایا، فعلقها فی عنق امامہ بنت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے حضرت امامہ کو بلایا اپنی نواسی کو، اور وہ ہار حضور نے ان کے گلے میں پہنایا۔ مجھے اپنے اہل میں سب سے محبوب، آپ نے یہ ایک طرح سے شو کروایا، مجھے میری نواسی بڑی محبوب۔ یہ دوسری نواسی، نواسوں میں سے یہ پہلے علی اور دوسری یہ نواسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تھوڑا سا میں تفصیلی ان کا تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں کہ ان کا تذکرہ ہمارے ہاں نہیں ہوتا، ہم جانتے ہی نہیں ان کو۔ تو پہلی بڑی بیٹی حضرت زینب،
رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے جو خاوند تھے ابو العاص بن ربی رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سے ایک نواسا ایک نواسی، نواسے کا نام علی بن ابو العاص اور نواسی کا نام امامہ بنت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی وہ حضرت رقیہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو نکاح ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے داماد ہیں، پہلے ابو العاص، دوسرے حضرت عثمان۔ یہ بڑی معروف شخصیت ہیں، سیدنا عثمان بن عفان اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت رقیہ جو ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ جب مسلمانوں نے پہلی ہجرت کی نا حبشہ کی طرف، تو حضرت رقیہ اور حضرت عثمان یہ بھی ہجرت کر کے حبشہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے گئے۔ ان کے بارے میں حضور نے ایک بات ارشاد فرمائی تھی، ان کے بارے میں حضرت رقیہ اور حضرت عثمان، ان کے بارے میں فرمایا حضرت لوط علیہ السلام کے بعد یہ پہلا جوڑا ہے میاں بیوی جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی۔ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد آپ نے فرمایا یہ پہلا جوڑا ہے میاں بیوی جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی۔ تو ان سے ایک بیٹے پیدا ہوئے، ان کا نام تھا عبداللہ بن عثمان۔ عبداللہ بن عثمان، یہ عبداللہ بن عثمان جو ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اب تیسرے نواسے ہیں۔ انہوں نے 70 سال کی عمر پائی ہے۔ 70 سال کی عمر کے اندر ان کا ترکی کے علاقے کے اندر انتقال ہوا، اور آج بھی ان علاقوں میں آل عثمان موجود ہیں۔ آج بھی ان علاقوں کے اندر یہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت سے یہ تیسرے نواسے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تیسری بیٹی تھی حضرت ام کلثوم، ان کا نکاح بھی حضرت عثمان سے ہوا رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کائنات کی ان مقدس شخصیات اور ہستیوں میں سے ہیں، ان مقدس شخصیات میں سے کہ جن کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں آئیں، اسی لیے ان کو ذو النورین کہا جاتا ہے، 2 نوروں والا۔ اور ان 2 نوروں کی ایک وجہ وہ یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نور ان کے نکاح میں آئے تھے، حضور کی 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں آئی، لیکن حضرت ام کلثوم جو ہیں ان سے اولاد نہیں ہو پائی، ان سے اولاد نہیں ہو پائی۔ پھر چوتھی بیٹی ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، بہت معروف شخصیت ہیں، بہت معروف ہستی ہیں، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا سیدۃ النساء اہل الجنہ، کہ جنت کی جتنی عورتیں ہوں گی سب کی سردار میری بیٹی فاطمہ ہوگی رضی اللہ تعالی عنہا و ارضاہا، اور جن کے بارے میں فرمایا کہ بضعۃ منی، یہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جگر گوشہ رسول جو کہا جاتا ہے نا وہ اسی نسبت سے۔ حضرت جو فاطمہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے 5 اولادیں ہوئی ہیں، 5 اولادیں۔ سب سے بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسن رضی اللہ، بہت معروف شخصیت، بہت معروف، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے جلیل القدر نواسے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دست راست، آپ کے بیٹے، آپ کے دست راست۔ ہمارے ہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑا مقام دیا جاتا ہے، اور ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا بہت بڑا مقام ہے، کوئی شک کو شبہ نہیں۔ خاص طور پر واقعہ کربلا کی بنا پر ان کی عظمت کو 4 نہیں 400 چاند آپ کہہ سکتے ہیں لگے ہیں۔ لیکن حضرت حسن جو تھے رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسن، ان کا مقام اور عظمت حضرت حسین سے بڑا ہے۔ حضرت حسن کا مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑا ہے، ایک تو اس نسبت سے بھی
کہ بڑے نواسے ہیں، بڑے نواسے ہیں۔ دوسرا اس نسبت سے بھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا بڑی شان والا ہے، اور اللہ پاک اس کے ہاتھ پر مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان، مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کروائیں گے۔ اور یہ صلح ہوئی جب حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صلح کی، اور یہ کریڈٹ حضرت حسن کو گیا ہے، اس کا پورے کا پورا کریڈٹ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو گیا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بشارت بھی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ہے۔ پھر ایک اور بات، حضرت علی کی خلافت سے لے کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت تک، خلافت سے شہادت تک آپ ان کی حیات مبارکہ اٹھائیے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی، ان کا سب سے بڑا مشیر حضرت حسن ہے۔ باپ قدم قدم بیٹے سے مشورہ کر رہا ہے۔ جی، ان 4.5 سالوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے زیادہ جس کو اپنے ساتھ رکھا، سب سے زیادہ جس سے مشورہ کیا، سب سے زیادہ جس پر اعتماد کیا، وہ حضرت حسن ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی لیے جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان پر قاتلانہ حملہ ہوا، حضرت علی رضی اللہ، رمضان کا مہینہ تھا، مسجد نماز پڑھانے کے لیے گئے، آپ پہ قاتلانہ حملہ ہوا، لیکن فوراً آپ شہید نہیں ہوئے، شدید زخمی ہو گئے، اور آپ کی جو شہادت ہے وہ 4 دن کے بعد 21 رمضان المبارک کو ہوئی۔ اس دوران، یہ جو 4 دن کا وقت ہے، اس دوران لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے بعد آپ کے بیٹے حسن کے ہاتھ پر بیعت کر لیں، ان کو خلیفہ بنا لیں۔ حضرت علی نے فرمایا، نہ میں اس کی تائید کرتا ہوں اور نہ میں اس کی تردید کرتا ہوں، نہ میں تائید کرتا ہوں نہ میں تردید کرتا ہوں، اگر تم مناسب سمجھتے ہو تو کر لو۔ تو امت مسلمہ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، پوری امت مسلمہ کے حکمران اور خلیفہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ بن گئے۔ ایک دو باتیں ضمن عرض کرتا چلا جاتا ہوں، وہ یہ، ہمارے ہاں کہا جاتا ہے جی ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا، ایک جملہ کہا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، لوگ ایسے ہی جذبات میں آ کر بے یار و مددگار، کسی نے ساتھ نہیں دیا، ظلم کیا، ارے بھائی پوری امت مسلمہ کا خلیفہ بنا دیا ہے، اور کیا ہے، پوری امت مسلمہ کا خلیفہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو پوری امت مسلمہ کی خلافت ملی دنیا کے اندر، اس سے بڑا کوئی احساس نہیں۔ اور جس وقت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ منصب خلافت پر متمکن ہوئے ہیں، اس وقت روئے زمین پر حضرت علی سے بڑا نہ کوئی صاحب ایمان ہے، نہ کوئی صاحب تقوی ہے، نہ کوئی صاحب عبادت ہے، نہ کوئی صاحب جہاد ہے، ان سے بڑا عظیم المرتبت کوئی ہے ہی نہیں، دینی اعتبار سے ان سے بڑا عظیم المرتبت کوئی نہیں، دنیاوی اعتبار سے ان سے بڑی حکومت اور اقتدار کسی کے پاس نہیں، اس سے بڑا اور کیا ہوگا، اس سے بڑا اور کیا ہوگا۔ ان کے بیٹے ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، تو ان کو خلیفہ بنایا، ان کو خلیفہ نامزد کیا، اور پوری امت مسلمہ کے خلیفہ بن گئے وہ، اس سے بڑا کیا احساس ہوگا۔ ہمارے لاہور کے نا ایک نامور شخص ہے، میں ان کا نام نہیں لیتا، ویسے ان کا تعلق اہل تشیع سے ہے، اور وہ اہل تشیع کے بارے میں یہ بات کہتے ہیں کہ ہم نے دین حسین ابن علی سے نہیں سیکھا، ہم نے دین ذاکروں سے سیکھا ہے۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں ہم وہ کام نہیں کرتے جو حسین ابن علی نے کیے تھے، ہم وہ کام کرتے ہیں جو ذاکر ہمیں کہتے ہیں۔ یہ اہل تشیع کا ایک بندہ ہے، آپ نے سنا ہوگا، سمجھ گئے ہوں گے آپ۔ وہ کہتے ہیں میں بعینی یہی بات کہتا ہوں، ہم نے حقیقت کو قرآن و سنت سے چیزوں کو نہیں سمجھا، بلکہ ہم نے
وہ تاریخی لوگوں سے واقعات کو سمجھنے کی کوشش کی ہے اور پھر ہم لڑ جھگڑ کر بیٹھنا شروع کر گئے. میرا ایک موضوع ہے انشاءاللہ، وہ میں اس کے بعد یہ سارا پورا کر کے اس کے بعد وہ موضوع شروع کروں گا کہ جو صحابہ تھے مختلف قبائل کے، کوئی بنو عدی کے تھے، کوئی بنو تیم کے تھے، کوئی بنو ہاشم کے تھے، کوئی بنو امیہ کے تھے، مختلف صحابہ کرام مختلف قبائل سے متعلق تھے. ہمیں جو کہانیاں سنائی گئی ہیں وہ یہ تھی کہ یہ دشمن تھے آپس میں. میں انشاءاللہ العزیز آپ حضرات کے سامنے ان کے پوری تفصیل عرض کروں گا. ان میں وہ محبت تھی میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے، چاہے بنو ہاشم ہو، چاہے بنو عباس ہو، اور چاہے بنو امیہ ہو. میں ابھی یہ واقعہ شروع کیا نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اولاد اور اولاد کی اولاد جو ہے، دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلے داماد ابو العاص بنو امیہ سے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دوسرے داماد حضرت عثمان، ان کی 2 بیٹیاں تھیں، بنو امیہ سے. حضور بنو ہاشم سے ہیں. کیا بندہ دشمنوں کو بیٹیاں دیتا ہے؟ یہ جو ہمیں کہانیاں سنائی جاتی ہیں دشمن، او لڑائیاں 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 لڑائیاں. حضور کی 11 چچوں میں سے یہ سب بنو ہاشم تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 11 چچے سب بنو ہاشم تھے. 6 چچوں کا جو نکاح ہے وہ بنو امیہ میں ہوا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیاں 6 پھوپھیاں، 6 میں سے 3 یا 4 ان کا نکاح بنو امیہ میں ہوا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی کتنی ہی اولادیں ان کا نکاح بنو امیہ میں ہوا ہے. بنو امیہ میں ہوا ہے. بلکہ میں ایک چیز پڑھ کر حیران رہ گیا، مجھے لگتا ہے کہ وہ غلط ہو، اللہ کرے وہ غلط ہو. میں اس کی ابھی تائید نہیں کر رہا، میں اس لیے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ شاید آپ بھی تحقیق کریں، ہو سکتا غلط ہو تو میری اصلاح ہو جائے، اور اگر صحیح ہے تو لوگوں کی اصلاح ہو جائے. وہ بڑی عجیب بات ہے، یعنی کہ وہ سنتے ہوئے جھٹکا لگتا ہے. ایک بڑا ایک نامناسب ترین کردار ہے اور اس کا نام ہے یزید. آپ یزید کی جو بیویاں ہیں صرف جا کے تھوڑا سا سرچ کیجئے یہ کون کون ہیں اور یزید کے سسر کون کون ہیں. یہ میں عرض کر رہا ہوں، ہمارے ہاں جو کہانیاں سنائی جاتی ہیں نا وہ اور ہیں. خیر، بات چل رہی تھی حسن رضی اللہ تعالی عنہ. حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العزت نے دینی اعتبار سے، علمی اعتبار سے اور عبادات کے اعتبار سے، نیکی اور تقوی کے اعتبار سے تو جو مرتبہ دیا سو دیا. اس لیے حضور نے فرمایا ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ذریعے امت کے 2 بڑے مسلمان گروہوں کے درمیان، یہاں میں یہ بھی بتا دوں، حضور نے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں، مسلمانوں کے، یہ حضور کے الفاظ ہیں میرے نہیں، یصلح به بین فئتین العظیمتین من المسلمین، مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں کے درمیان اللہ میرے اس بیٹے حسن کے ذریعے صلح کروائیں گے. ایک جماعت حضرت حسن کی ہے، دوسری جماعت حضرت معاویہ کی ہے رضی اللہ تعالی عنہما. حضور حضرت حسن کی جماعت کو بھی مسلمان کہہ رہے ہیں اور حضور حضرت معاویہ کی جماعت کو بھی مسلمان کہہ رہے ہیں. میری کوئی حیثیت ہی نہیں کہ میں اس میں کوئی اپنی طرف سے کمی بیشی کروں. میں کہوں جی فلاں منافق تھے، حضور کہہ رہے ہیں مسلمانوں کی جماعت ہے. کوئی کہے منافقوں کی جماعت ہے دوسری تو وہ خود منافق ہے، کیونکہ وہ حضور کے خلاف اپنا الگ ایجنڈا لانا چاہتا ہے کوئی. خیر، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب حضرت حسن کی سمجھ بوجھ کو دیکھیے، آپ فہم و فراست کو دیکھیے. جب حضرت عثمان کی شہادت ہوئی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی نے سوچا
کہ جو مدینہ مسلمانوں کا دارالخلافہ ہے، میں اس دارالخلافہ کو یہاں سے منتقل کرتا ہوں، مدینہ سے منتقل کرتا ہوں، کوفہ لے کے جاتا ہوں۔ اور کوفہ کیوں لے کے جانا چاہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ؟ اصل میں پریشر تھا کوفیوں کا، وہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ارد گرد جمع ہو گئے تھے بہت زیادہ بڑی تعداد میں، ان کا اصرار تھا ہمارا علاقہ کوفہ ہے، ٹھیک ہے آپ ادھر آئیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس لحاظ سے بھی ارادہ بن گیا کہ مدینہ ہے، اس کی حرمت پامال نہ ہو، میں یہاں سے نکلتا ہوں۔ دیکھیں حضرت عثمان کی شہادت، اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر یہ تھا، وہ کہتے تھے کہ میں یہاں پر خون خرابہ نہیں چاہتا۔ حضرت عثمان کہتے تھے میں یہاں مدینہ میں خون خرابہ نہیں چاہتا۔ صحابہ کہتے رہے ہمیں حکم کریں، یہ جو آپ کے گھر کے ارد گرد باغی کھڑے ہوئے ہیں نا، ہم منٹوں میں ان کا صفایا کر دیں، ان کا خاتمہ کر دیں، نام و نشان ختم کر دیں ان کا۔ حضرت عثمان کہتے تھے نہیں، یہ مدینہ الرسول ہے، یہ حضور کا مدینہ ہے، یہ ساتھ مسجد نبوی ہے، یہ ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ اقدس ہے۔ میں نہیں چاہتا اس حرم کے اندر، حرم مدنی کے اندر میں نہیں چاہتا خون خرابہ ہو، میں نہیں چاہتا خون خرابہ ہو، اسی لیے میں تمہیں اس کی اجازت نہیں دیتا کہ تم ان کو مارو، قتل کرو، جنگ کرو، لڑائی کرو۔ دیکھیے اللہ کے نبی کے شہر کا تقدس انہوں نے بچایا ہے، اور تقدس انہوں نے بحال رکھا ہے، جان دے دی، شہید ہو گئے، قادر تھے، اس بات پر قادر تھے کہ وہ حکم دیتے خاتمہ ہو جائے۔ انہوں نے کہا نہیں، میں اپنی جان کی قربانی دے دوں گا، میں شہید ہو جاؤں گا، لیکن میں مدینہ الرسول کی حرمت پامال نہیں کرنا چاہتا۔ صرف یہ ایک وجہ تھی، شہید ہو گئے۔ خلیفہ وقت اتنی بڑی ریاست کا خلیفہ، اس نے شہادت قبول کر لی کہ حضور کے شہر کا میں تقدس پامال نہیں کرنا چاہتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب یہ دیکھا ہے نا کہ اگر یہاں پر میں رہتا ہوں، میرے رہنے کی وجہ سے، خلیفہ کے رہنے کی وجہ سے ایسا نہ ہو کوئی حادثات جو رونما ہو تو یہاں ہو، انہوں نے کہا میں یہاں سے نکل جاؤں، خلافت یہاں سے منتقل کر لیتا ہوں کوفہ کی طرف۔ حضرت حسن نے کہا ابا جان یہ نہ کیجیے، ابا جان یہ نہ کیجیے، دو نقصان ہوں گے۔ پہلا نقصان یہ ہوگا آپ اپنوں سے دور ہو جائیں گے، آپ اپنوں سے، مدینہ جو ہے اس سے بڑا اپنا شہر کون سا ہوگا، آپ اپنوں سے دور ہو جائیں گے، آپ کے جتنے پرانے ساتھی ہیں سب کے سب یہاں ہیں، آپ اگر یہاں سے اٹھ کر کوفہ جاتے ہیں تو کوفہ کے اندر آپ کے قریبی ساتھی نہیں ہیں۔ پہلی بات آپ کی طاقت کمزور ہو جائے گی اس طرح اپنوں سے دور ہونے کی وجہ سے، اور دوسری بات کہنے لگے کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ پھر کبھی مدینہ واپس نہیں آ پائیں گے۔ حضرت حسن کی دونوں باتیں 100% صحیح ثابت ہوئیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنوں سے بھی دور ہوئے اور ان کی نیت بالکل ٹھیک تھی، 100% ٹھیک تھی، لیکن حضرت حسن کا جو مشورہ آپ دیکھیں وہ کتنا بہترین، کتنا زبردست تھا۔ اسی لیے صحابہ کرام حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو بڑی اہمیت دیتے تھے، اور حضرت علی کی شہادت کے وقت ابھی شہید نہیں ہوئے تھے، انہوں نے پہلے ہی حضرت حسن کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اسی لیے اس اعتبار سے دیکھا جائے تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا مقام بہت بڑا ہے، وہ امت کے خلیفہ نامزد ہوئے، اور بعض حضرات اکثر نہیں، بعض حضرات ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ خلافت راشدہ کا ہی حصہ ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں، اکثریت کی رائے یہ ہے کہ نہیں، خلافت راشدہ صرف 4 حضرات تک ہے، 5ویں نہیں ہے، لیکن کچھ حضرات وہ کہتے ہیں کہ نہیں، حضرت حسن کا جو دور ہے وہ بھی خلافت راشدہ کا دور ہے، جس کی پیشن گوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ تو حضور کے ایک نواسے حضرت حسن ہیں، اور دوسرے نواسے حضرت حسین ہیں، اور تیسرے نواسے حضرت محسن ہیں، اور یہ تینوں حضرت فاطمہ سے ہیں۔ باقی میں پیچھے بیان کر چکا ہوں جو بڑے نواسے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے، اور جو بڑی نواسی تھی حضور کی امامہ حضرت امامہ، وہ میں پیچھے بیان کر چکا ہوں، یہ نواسے تھے۔ پھر حضرت فاطمہ سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 نواسیاں تھیں، 2 نواسیاں تھیں۔ بڑی جو نواسی تھی اس کا نام تھا ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، اور چھوٹی جو نواسی تھی، یہ سب سے چھوٹی تھی، اس کا نام تھا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور حضرت ام کلثوم اور حضرت زینب
یہ دونوں حضور کی بیٹیوں کے نام بھی ہیں اور حضور کی نواسیوں کے نام بھی ہیں۔ حضرت فاطمہ نے اپنی بہنوں کے نام پر اپنی بیٹیوں کے نام رکھے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹوٹل نواسے اور نواسیہ تھی۔ اس طرح حضور علیہ السلام کے جو نواسے تھے ان کی تعداد 5 ہے، اور حضور کی جو نواسیاں ہیں ان کی تعداد 3 ہے۔ اللہ پاک ان سب کے درجات کو بہت بلند فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں انہی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب یہ موضوع انشاءاللہ واقعہ کربلا کی طرف آگے چلے۔